اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ تو اس کا عطف نوحن پر ہو رہا ہے، ولوطا کا عطف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، اور ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اور وہ کام ایسے ہے، ما سبقکم بها، نہیں سبقت کی تم سے، بہا ان کاموں پر، من احدن کسی نے بھی، من العالمین جہان میں سے، یعنی ان کاموں پر تم سے پہلے کبھی کسی نے پہل نہیں کی۔ یہ ایسے کام ہیں جو صرف پہلی مرتبہ تم ہی اس کو کر رہے ہو۔ ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم پر، بہا ان کاموں میں، من احدن کسی ایک نے بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ تو باب محاورتاً میں اس کا کیا ہو جائے گا کہ تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیے، جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیے۔ اور وہ کام کون سے ہیں؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں پر، یعنی اپنی خواہشات مردوں پر پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستہ، یعنی مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ڈاکے ڈالتے ہو، ڈاکہ سے نہیں کرنا، لوٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم کرتے ہو اپنی مجالس میں المنکر فحش باتیں، نادی مجالس، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم لاتے ہو اپنی مجالس میں المنکر برائی کا تذکرہ، برائی کا تذکرہ۔ تو جس طرح برا کام کرنا گناہ ہے، اسی طرح اعلانیہ طور پر کسی کام کو کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے، اس گناہ کے علاوہ یہ الگ گناہ ہے۔ تو گناہ کرنا، پھر اس گناہ کو کیا کرنا، اعلانیہ کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ ایک الگ گناہ ہے، اور یہ بھی مستقل گناہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تین خرابیاں بیان، ایک تو یہ کہ اپنی خواہشات مردوں پر پوری کرنا اور ڈاکہ زنی، اور تیسرا ہے کہ اپنی مجالس میں برائی کا تذکرہ کرنا۔ یہ سن کر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، لے آئے ہم پر اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے۔ تو یہ قصہ 12ویں پارے میں بھی آتا ہے اور سورۃ ہجر میں 14ویں پارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یاد۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے، یہاں پر یہ مذکور نہیں، جب ان کو ڈرایا اور ان کو بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو بجائے اس کی کہ وہ مانتے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ کیا کریں، اللہ کے عذاب کو لے آئیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت دعا کی ربی، تو ربی کا جو کسرہ ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ حذف یا پر، ربی کا کسرہ، تو یہ کیا ہوگا، اے میرے پروردگار، انصرنی علی القوم المفسدین، میں علی القوم المفسدین، میری مدد کیجیے، علی القوم المفسدین فاسد قوم کے مقابلے میں، فساد مچانے والی قوم کے مقابلے میں۔ تو اب درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے اللہ سے ایک بیٹے کی دعا مانگی تو فرشتے ان کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے، اور وہی فرشتے آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی لے کر آئے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب آئے ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، یہاں رسول کا لفظی معنی مراد، جس کو کسی جگہ بھیجا جائے، پیغام والے،
رسول سے مراد اصطلاحی رسول مراد نہیں ہے، رسول کا یہاں لفظی معنی مراد ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر بیٹے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصہ بھی یہاں اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، تو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتا ہے، 12ویں پارے میں بھی، 27ویں پارے میں بھی، 14ویں پارے میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ڈر گئے، کیونکہ اس قوم میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان کسی گھر کا کھانا نہ کھاتا تو اس کو کسی خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک تو ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو فرشتہ نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے جو اہل ہیں وہ کیا ہیں؟ گنہگار لوگ ہیں، ظلم کرنے والے۔ قال ان فیہا لوطا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، وہ کہ اللہ کے نبی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتہ نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں، بمن فیہا، جو کوئی لوگ بھی اس بستی میں ہیں، لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم نجات دیں گے ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو۔ اہل سے یا مراد جو لوگ ان پر ایمان لائے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، مگر ان کی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں۔ تو ان کی بیوی بھی چونکہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اس وجہ سے جب باقی قوم پر عذاب آیا تو وہ بھی اس عذاب میں کیا ہوئی، اس پر بھی عذاب آیا۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، تو اب یہاں سے یہاں تک بات پوری ہوگی۔ اب اگلی بات آ رہی ہے کہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کن کے پاس چلے گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور یہ فرشتے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے، حسین نوجوانوں کی شکل میں، تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیء بِهِمْ، ان کو ناگوار گزرا، سِیء بِهِمْ یعنی ان کا آنا ان کو ناگوار گزرا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے وہ ان کا دل تنگ ہوا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ کیا ہوا، تنگ ہوا، یعنی ان کو اب ڈر یہ تھا اب یہ نوجوانوں کی شکل میں آ گئے اور میری قوم پہلے سے اس فعل میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ اب قوم نے آ کر مطالبہ شروع کیا کہ اپنے ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں کیا نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کی توہین ہوگی تو یہ ایک قسم کی میری رسوائی ہوگی، بلکہ اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو تم کیا کرو، نکاح والا طریقہ اختیار کرو، نکاح کرو۔ تو فرشتے اس چیز کو سمجھ گئے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، انہوں نے کہا کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ ہی غمگین ہوں، إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم کیا کریں گے، نجات دیں گے آپ کو، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہوگی غرق ہو جانے والوں میں، پیچھے رہ جانے والوں میں۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، بسبب اس کے جو وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے قریش، ہم نے چھوڑی ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، ہم نے چھوڑی ہے ان بستیوں میں سے، آیَةً بَيِّنَةً، واضح نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے، یعنی یہ شام وغیرہ کے راستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں اور تمہارا وہاں پر کیا ہوتا ہے،
آنا جانا ہوتا ہے، تو تم ان کی بستیوں کو دیکھتے ہو کہ کس طرح نافرمانی کی صورت میں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کا عطف بھی نوحن پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف، اخاہم شعیبًا، ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نہیں انہی کی قوم سے تھے نا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے ان کے بھائی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، تو میم کا کسرہ حذف یا پر دلالت کر رہا ہے، اے میری قوم، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، ولا تعثوا فی الارض، اور مت پھرو زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، یہ تعثوا کی ضمیر سے حال ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فأخذتہم الرجفۃ، ان کو پکڑا ایک زلزلے نے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، جاثمین الٹے پڑے ہوئے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو اور سمود کو، نافرمانی کی صورت۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو۔ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، تو ان پر عذاب آئی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ظاہر ہے تمہارے لیے اور واضح ہے تمہارے لیے، مِن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے۔ تو یہ مثال مِن مَّسَاكِنِهِمْ اس کی بھی ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر غیر منصرف کی اضافت ہو رہی ہو اور پیچھے عامل کے مطابق کسرہ آتا ہو، تو پھر اس پر کیا ہوتا ہے، کسرہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مساکینی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، ہم ضمیر کی طرف نا، اور پیچھے عامل کیا ہے، حرف جار ہے، اس وجہ سے مساکینہم اس پر کیا آ گیا، کسرہ آ گیا ہے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور مزین اچھا کر دیا، یعنی اچھا کر کے دکھایا شیطان نے ان کو ان کے اعمال، یعنی ان کے جو برے اعمال تھے وہ شیطان نے ان کو اچھا کر کے دکھائے، تو وہ یہی سمجھے کہ ہم شاید یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو یہاں ہم جو چاہیں کیا کر لیں، کرتے پھریں۔ فصدہم عن السبیل، اور ان کو روکا راہ سے، سیدھی راہ سے۔ وکانوا مستبصرین، مستبصر بمعنی مبصر، ابصر یبصر ابصار، تو یہاں استفعال بمعنی افعال کیا ہے۔ وکانوا مستبصرین، یعنی وہ لوگ تھے ہوشیار، سمجھدار، لیکن اس کے باوجود ان کی سمجھداری ان کے کسی کام نہ آئی، بلکہ شیطان نے ان کو بہکا لیا۔ وقارون وفرعون وحامان، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، نشانیاں لے کر۔ فاستکبروا فی الارض، نشانیاں، بینات نشانیاں۔ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں فساد مچایا، زمین میں تکبر کیا۔ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی ظاہر کی۔ وما کانوا سابقین، حالانکہ وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی سبقت لے جانے والے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اس بات پر قادر نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ نکلتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو یہ جتنے بھی مذکور ہوئے ہیں ہر ایک کو ہم نے پکڑا، بذنبہ، اس کے گناہوں کے سبب،
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پر ہم نے بھیجی ہوا، آندھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ان میں ایسے ہیں، بعض ان میں وہ ہیں جن کو پکڑا ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، صیحہ چیخ نے، ان پر عذاب کی صورت میں آیا، چیخ کی صورت میں، کہ فرشتے نے چیخ ماری اور پوری قوم کیا ہوگی، ہلاک ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں بعض وہ ہیں جن کو ہم نے خسفنا، دنسا دیا، بِهِ الْأَرْض زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا قوم لوط، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ قوم ثمود، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا قوم نوح اور فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمانے جتنے بھی عذاب ان پر آئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ عنکبوت۔ تب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں مشرکین کی۔ مشرکین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی، مکڑی ایک گھر بناتی ہے، اور وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، کہ ذرا سا اس کو کوئی چیز ماری اور وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء، معبود، دوست، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کی مثال، مکڑی کے ساتھ ان کو جو تشبیہ دی گئی وہ کس میں؟ اس گھر میں۔ جس طرح مکڑی ایک جالا بناتی ہے، اس کو کوئی ذرا سی ہوا چلے یا کوئی ذرا سا ہاتھ میں لگائے یا کوئی بھی چیز اس پر لگے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے سوا جو معبود ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ وَاتَّخَذَتْ بَيْتًا، کہ وہ بناتی ہے ایک گھر، اس نے بنایا ایک۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنے لیے کوئی نہ کوئی گھر بناتی ہیں، ان سب گھروں میں اوہن البیوت، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بے شک گھروں میں کمزور ترین گھر۔ اس میں تفضیل کس کے لیے آتا ہے؟ دو چیزوں میں موازنے کے لیے نا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، جتنے بھی گھر ہیں ان سب میں کمزور ترین گھر کون سا ہے؟ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوت، کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر۔ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر کس کا گھر ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے، کہ اگر وہ اس کو کیا کریں؟ جانیں، تو ان کو یہ بات کیا ہوگی؟ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مکڑی کے ساتھ، اور مکڑی کے بھی آگے جالے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی مکڑی کو مارنا، اس کے جالے کو صاف کرنا، اس میں دونوں طرح کی روایات آتی ہیں، یعنی دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بعض اقوال یہ ایسے بھی ہیں کہ اس سے منع کیا گیا اس کو مارنے سے، کیونکہ اس نے ہجرت کے موقع پر کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس کے منہ پر، غار ثور کے منہ پر اس نے ایک جالا بن دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اقوال ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس کے جالوں کو کیا کر دو؟ صاف کر دو، ٹھیک ہے۔ البتہ اس حاصل ان کا یہ ہے کہ شریعت کی دیگر نصوص کو بھی اگر ہم دیکھیں، اصل میں دونوں روایات میں کمزور ہیں سند کے لحاظ سے، اس کو ماننے کی بھی اور نہ ماننے کی بھی۔ اگر ہم شریعت کی دوسری نصوص کو دیکھیں تو شریعت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں کیا چیز شامل ہے؟ طہارت، صفائی،
ان چیزوں ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم ہے کہ اگر اس کی جالے وغیرہ ہوں تو اس کو کیا کر دیا جائے، صاف کر دیا۔ البتہ اس کو مارا نہ جائے، صورت ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کو سائڈ پہ کر لے۔ تو گھروں سے جالوں وغیرہ کو صاف کرنا یہ کس بنا پر ہے؟ یہ شریعت کی ان دوسری نصوص کی بنا پر ہے جن میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا، صفائی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کو ذرا بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی من شیء، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر علم والے، مگر علم والے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض قرآن و سنت کے الفاظ کو یاد کر لینا یہ علم نہیں ہے، بلکہ اصل علم کیا ہے کہ انسان ان میں کیا کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے اور ان کے مطابق عمل کرے، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے تعریف بھی کی نا بعض صوفیاء نے کہ علم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر کیا کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ اس کے کوئی نئی بات ملی اب یہ بے چین رہے جب تک یہ اس پر کیا نہ کر لے، عمل نہ کر لے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو علم کے مقتضا پر کیا ہو، عامل بھی ہو، وہ صحیح معنوں میں کیا کہلائے، عالم کہلائے۔ محض قرآن و حدیث کے الفاظ پڑھ لینا اس کا نام کیا نہیں ہے، عالم نہیں، بلکہ عالم کون ہوگا؟ جو ان میں غور و فکر کرے، تدبر کرے اور ان کے مقتضا پر کیا کرے، عمل کرے، یعنی جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں کیا کرے، نافذ کرے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، تب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کی حکمت کے ساتھ، درست۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں کیا ہے، نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔